آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ پاک نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے کیسے رہائی عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 6 سورتوں میں آیا ہے: سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورہ یاسین، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء، سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور آخری 2 سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ یعنی 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی، تو اللہ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ ان کو اشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جن کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اشوریوں کو وحدہ لا شریک لا کی دعوت دی، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا اور ایسے کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں اور دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ تب مسلسل یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی رجحت پوری نہیں کر لیتا۔ پس کب نبی نے اس قول کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان پر تمام حجت کی شرائط پوری نہ ہوئی تھی اور انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بڑا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر فلاں اور اہل کشتی نے ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قراندازی کرتے ہیں۔ چنانچہ 3 مرتبہ قراندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قراندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ خود دریا میں کود کے اس وقت خدا تعالیٰ نے
مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر اپنی امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ اب ان پر 3 طرح کے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخرکار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا، اللہ کی یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ قبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ابن حاتم میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگی۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے سے آشنا ضرور ہیں، آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بڑی آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا، فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول تھیں۔ الہی جسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کرے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن، 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی جو سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے، غرض یونس بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بلیدار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کے رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کپڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، ان کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل سے انس ہے۔ جب تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے، ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جانے میں عجلت کر لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئیں اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرتے ہیں،
اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ساری زندگی نینوا میں ہی گزری اور آپ کا وہیں پر انتقال ہوا اور وہیں پر آپ کی قبر تھی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہوگی۔ اس قصے میں یہ سبق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔